دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور ہماری خصوصی نشریات فلسفہ شہادت حضرت فاروق اعظم و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹرانسمیشن 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک جاری رہے گی۔ آج 1 محرم الحرام ہے اور محرم کی جو اہمیت ہے وہ اسلام سے قبل بھی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ ماہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر 2 اہم شخصیات مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت حسین کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہ ٹرانسمیشن ہے اور آج 1 محرم الحرام ہے، حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم کہ جن کے دین میں، جن کے اسلام میں شامل ہونے کی دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ وہ فاروق اعظم کہ جن کی مرضی کو، جن کی رائے کو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن میں شامل کیا۔ وہ فاروق اعظم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ فاروق اعظم جنہوں نے لاکھوں مربع میل کی سلطنت قائم کی۔ وہ فاروق اعظم کے جن کے اسلام میں شامل ہونے کے بعد اسلام کو تقویت ملی۔ وہ فاروق اعظم کے جن کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام سر عام نماز پڑھنے کا آغاز کیا۔ وہ فاروق اعظم کے جن کے بارے میں کہا گیا کہ فاروق اعظم جس راستے سے گزر جائیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، خواہ وہ زمین کا شیطان ہو یا آسمانوں کا شیطان ہو، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف کی مثالیں دنیا میں آج بھی دی جاتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت مثالی سلطنت تھی۔ فاروق اعظم کی شہادت کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، کیا واقعات تھے، کیا پس منظر تھا اور ان کی شہادت ہمارے لیے کس طرح اہم ہے، کیا پیغام رکھتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن ربانی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کو مختصراً بیان کیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے حقائق معلوم ہو سکیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ شہادت راہ حق کی بہت بڑی سوغات ہے اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت ہے اور یہی سنت آگے جا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اہل بیت اور فقہاء، محدثین، مجتہدین اور امت تک منتقل ہوتی چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شہداء میں سے ایک عظیم ہستی ہیں اور شہادت کے بہت بڑے رتبے پر فائز ہیں، اور ان کی شہادت صرف عام شہادت نہیں تھی بلکہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اس وقت جب پہاڑ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مار کر یہ ارشاد فرمایا، اسکن ایھا الجبل فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وہ پیشن گوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو وہاں پر ملی تھی۔ پھر جب آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں شہادت کے متمنی رہے، تو آپ کی دعائی ہوا کرتی تھی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک والموت فی بلد حبیبک۔ تو صحابہ ہی کہتے تھے کہ عجیب دعا کرتے ہیں، اللہ کی راہ کی شہادت بھی ہو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں موت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو اس صورت میں وجود بخشا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے مجوسی، جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اور یہ چکی کا کام کرتا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، تو اس لیے میں شکایت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ہنستے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو اس بدبخت نے، ملعون نے، اس وقت بھی عجیب سی ہنسی کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کو دنیا یاد رکھے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ فرمایا کہ اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو ساتھی نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کرنے پکڑ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو جرم اس نے کیا نہیں اس پر اس کو کیسے گرفتار کریں۔ پھر آپ نے آخری ایام میں خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچے مارتا ہے۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح سویرے نماز کے لیے مسجد کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا اور سونے والوں کو اپنے درے سے آپ جگاتے جاتے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کی اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کی۔ آپ کی عام عادت لمبی لمبی صورتیں پڑھنے، سورہ یوسف، سورہ بقرہ، اس طرح کی صورتیں آپ فجر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن جو ہے آپ نے شکر نماز شروع کی اور تکبیر تحریمہ کہی، اس مجوسی کافر نے، اس آتش پرست نے، اس بدبخت نے امت کے اس عظیم سرمایہ کو اپنے زہر آلود خنجر سے 3 مرتبہ جو ہے وہ حملہ کیا اور شکل میں کالے زخم لگے، تو آپ کوڑے پر گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آپ نے نماز کو مکمل کیا مختصر طور پر۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے اپنا پورا زور لگایا کہ وہ صفوں سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن حضرات صحابہ اکرام کی صفیں وہ تو کانہم بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی تھی، تو اس کا نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس نے نکلنے کی کوشش میں کئی صحابہ کو، جن کی تعداد 13 ہے، زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان پر نہ ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ ابو لؤلؤ کو پکڑ لیا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس بدبخت نے اپنے خنجر سے خودکشی کر لی اور خود کو ہلاک کر دیا۔ تو آپ اس طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے۔ آپ کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 27 ذوالحجہ کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا، اور یکم محرم بروز یکشنبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی، اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے 2 رفیقین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پہلے میں جا کر آپ نے اپنی جگہ بنائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور روئی زمین پر اور اللہ کے عرش سے بھی بہتر جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں آرام فرما ہے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ حضرت آپ کی باتیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا، کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں کہ پہلی تو حضرت عمر کا انصاف یہ تھا کہ اگر کسی نے جرم نہیں کیا اور تو اس کو تب تک سزا نہیں دی جائے، لیکن اگر جرم کیا جائے تو پھر وہ اس دور میں بچتا نہیں تھا۔ اور حضرت عمر کی یہ فضیلت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے ہمسفر، اپنے دوست، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہی مدفون ہے، وہیں ان کا روضہ ہے۔ حضرت یہ بھی فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کی آرا کو، ان کی مرضی کو، ان کی تجویز کو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن میں شامل کیا۔ حضرت کون سی ایسی آیات ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرا تھیں اور وہ قرآن میں شامل کی گئیں؟ جی اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، اور یہ فضیلت اللہ رب العزت نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیع و صدقے میں عطا فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، یعنی جدھر حق ہوتا ہے عمر اس طرف ہوتا ہے۔ تو چند آیات وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں اتری، ان میں سے ایک پہلی آیت جو مقام ابراہیم کے متعلق تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا تھی، چاہت تھی، خواہش تھی کہ یہاں پر دو گانوں نماز پڑھی جائے، تو اللہ رب العزت نے اس پر آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح عام پردے کا بھی آپ کی چاہت تھی، لیکن ازواج مطہرات کو خصوصاً پردے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وہ فکر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مسلسل یعنی اس سلسلے میں آپ کہتے رہتے تھے، عرض کرتے رہتے تھے، درخواست کرتے رہتے تھے کہ ازواج مطہرات پردہ کریں۔ اس پر بھی اللہ رب العزت نے آیات اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا چاہت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں سے یہ آیت اتری۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے متعلق، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، اور تقریباً تمام صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اس فدیے سے مسلمانوں کا کام بن جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان قیدیوں کو قتل کیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ تھا کہ صرف قتل نہیں کیا جائے بلکہ رشتہ دار کو قتل کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کیوں آیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے اس رائے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں سے آیات اتری۔ اسی طرح شراب کے متعلق آپ مسلسل جو ہے وہ کہتے رہتے تھے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، تو اس پر بھی جو آیت حرمت شراب اللہ پاک نے اتاری، یہ آپ کی تمنا تھی۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ پاک نے اس کو بھی آیت کا حصہ، قرآن کا حصہ بنایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مسلسل منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا کہتے تھے کہ منافقوں کی نماز نہ پڑھی جائے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفیق اور رحمت للعالمین تھے، آپ ظاہری طور پر ان کے اس عمل کے اعتبار سے نماز پڑھتے تھے، تو اس پر بھی آیت اتری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ ایسے ہی منافقین کے لیے دعا اور استغفار سے بھی آپ منع کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، اس پہ بھی اللہ رب العزت نے آیات اتاری۔ اسی طرح بدر کے متعلق جب رائے دی گئی کہ باہر روکا جائے یا نکلا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا مارکا ہے، نکلا جائے، اس پر بھی اللہ رب العزت نے آپ کی تائید میں آیات اتاری۔ جب ام المؤمنین صدیقہ عفیفہ حبیب خدا زوج رسول اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام تراشی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ منافقین کا الزام ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے آیات جو اتاری اس میں بھی اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں اپنی گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کے متعلق اجازت، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ اسی طرح ایک یہودی نے یہ کہا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے، تو آپ نے فوراً اس کے جواب میں کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ بھی آیت بن کر قرآن کی اتری ہے، یہ بھی موافقات عمر میں ہے۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا جو وہ تھا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی، رائے تھی، اللہ پاک نے اس کو بھی اتارا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں، اس کا سر اڑا دیا، اور اس پر اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیات اتاری۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا اور آپ رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی، اللہ پاک نے اس کو قرآن بیان کر اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جہاں حق ہے وہاں عمر ہے، اور عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. اس میں واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہیں. آج تک علماء نے اس کا تجربہ کیا اور یہ حقیقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عمر کی زبان پر حق ہوگا. عمر حق پر ہیں. عمر جہاں ہوں گے وہاں پر شیطان نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح حضرت عمر سے محبت کرنا اور حضرت عمر کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسوں حضرت امام حسن اور امام علی مقام سے محبت کرنا نصیب فرمائے. اس پروگرام کے آج کے پروگرام کے آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پرنم ہمیں مدینے بلا لے اور ہمارے سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ہمارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں اور ہم ان کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر انہیں اپنا حال غم سنائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی دعا قبول کروائیں. اس دعا کے ساتھ آج میں اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتا ہوں. کل انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. کل بھی ہمارے ساتھ عالم دین ہوں گے. انہی دینی موضوعات پر اسی محرم الحرام کے 10 روز اسی عشرے کے اوپر بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جو کہہ گئے معینوں کی دین کی پناہ حسین ہے, کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین.